السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے حال ہے سب کے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ۔ اللہ کا احسان ہے کہ ہم ایک مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ہم سب کا مقصد ایک ہے۔ ہم سب کا مقصد ہے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اس کتاب کو جاننا، سیکھنا، سمجھنا، غور و فکر کرنا اور عمل کرنا۔ اللہ اس کو ہمارے حق میں قبول فرمائے اور ہمارے حق میں حجت بنائے، ہمارے خلاف حجت نہ بنائے۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ عدد ما خلق، الحمد للہ ملء ما خلق، الحمد للہ عدد ما فی السماوات وما فی الارض، الحمد للہ احصى ما كتابه، والحمد للہ احصى على ما كتابه، والحمد للہ عدد كل شيء، والحمد للہ ملء كل شيء۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سب کو ویلکم کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ، اہلا و سہلا و مرحبا، یا ربنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ، آمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے گھروں میں کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی تعلیم کو باہم سیکھنے سکھانے کے لیے جمع ہوتے ہیں تو اللہ ان کے اوپر فوری طور پہ سکینت نازل فرماتا ہے۔ فوری جزا جو ان کو ملتی ہے کہ ان کو فوری طور پہ ان کے اوپر سکینت، سکون نازل ہوتا ہے اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کو اللہ اپنے فرشتوں کے ساتھ ان کا ذکر کرتا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہم ان میں سے ہوں کہ اللہ ہمارا ذکر اپنے فرشتوں کے درمیان کرے۔ اللہ کا وعدہ ہے نا کہ جب تم مجھے یاد کرتے ہو تو میں تمہیں بھی یاد کرتا ہوں، اور اگر تم اکیلے مجھے یاد کرتے ہو تو میں تمہیں اکیلا یاد کرتا ہوں، اگر تم مجھے سب لوگوں کے درمیان یاد کرتے ہو تو میں سب لوگوں کے درمیان یاد کرتا ہوں۔ اسی طرح اللہ کی مخلوق ملائکۃ السیارہ جن کو کہا جاتا ہے، فرشتے، ایسے فرشتے ہیں جو اللہ کی کائنات میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور اللہ کے ذکر اذکار کی محفلوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ ان کا مشن ہی یہی ہے کہ اللہ کی محفلوں کو ڈھونڈنا، اور جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں جگہ پہ کچھ لوگ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ جوک در جوک اپنے پر پھیلا کر جمع ہو جاتے ہیں اور سب کو گھیر لیتے ہیں، یہاں تک کہ آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ محفل برخاست نہیں ہوتی کہ ہر فرشتہ دوڑ لگاتا ہے اور چاہتا ہے کہ اپنے رب کو جا کے سب سے پہلے خود وہ اس کے اوپر بات کرے کہ تیری بندیاں کیا کر رہی تھی، جبکہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے بھی ہیں، بتاؤ کیا ہو رہا تھا؟ وہ کہتے ہیں، یا اللہ تیری بندیاں وہاں بیٹھی تیرے ذکر سے دل شاد ہو رہی تھی، تیرا ذکر سیکھ رہی تھی، اس پہ غور و فکر کر رہی تھی،
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے مجھے دیکھا؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر مجھے دیکھ لیتی تو ان کا کیا عالم ہوتا؟ پھر فرشتے کہتے ہیں کہ وہ تیری جنت کا سوال کر رہی تھی. اللہم انا نسألک الجنت الفردوس بغیر حساب. اللہ ہمیں جنت الفردوس میں بغیر حساب کے داخل فرما دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا؟ اللہ کے فرشتے کہتے ہیں نہیں. تو اللہ کہتے ہیں سوچو ذرا اگر وہ دیکھ لیتی تو ان کا کیا عالم ہوتا. اسی طرح وہ فرشتے کہتے ہیں کہ یا رب وہ تیری جہنم سے پناہ بھی چاہ رہی تھی. اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار. آمین ثم آمین. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے میری جہنم کو دیکھا؟ تو فرشتے کہتے ہیں نہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ پھر وہی جواب دیتے ہیں کہ اگر وہ دیکھ لیتی تو ان کا کیا عالم ہوتا. تو بس گواہ رہو میں نے ان کو بخش دیا. اور فرشتے بیچ میں سے تھوڑی شکایت بھی لگاتے ہیں ایسے بندے کے لیے جو تھوڑا گناہوں میں زیادہ پڑا ہوا ہے, دنیا میں زیادہ پڑا ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ اس کا دل تو نہیں تھا پر کسی سہیلی کے کہنے سے بس وہ آ گئی ہے کھنچاتانی میں. یا وہ اس نے دیکھا لوگ ادھر اکٹھے ہو رہے ہیں, اس نے کہا میں بھی جمع ہو جاتی ہوں. یہ میں مونس کا سیگا اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہم اس وقت عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں, ورنہ وہ تو مونس کا سیگا نہیں یوز کریں گے, وہ تو انڈیویجول بیس پہ مذکر کا سیگا. ان میں سے ایک تیرا بندہ یا بندی ایسا بھی ہے, ایسی بھی ہے, اس طرح. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر وہ اس محفل کا حصہ تھی تو یاد رکھو اس کو بھی میں نے بخش دیا. اللہ اکبر. جس کو بخشش کا تحفہ مل جائے اسے اور کیا چاہیے؟ جس کی سلیٹ زندگی کی صاف ہو جائے اسے اور کیا چاہیے؟ تو آج ہمارا مقصد آج سے لے کے انشاءاللہ تعالیٰ کل تو ہم نے ذرا تعارف رمضان اور استقبال رمضان کے حوالے سے بات کی تھی اور اس میں سے سیکھا تھا ہم نے کہ رمضان کو کیسے انٹرٹین کرنا ہے ہم نے اور کیسے ہم نے تقوی کو اڈاپٹ کرنا ہے. مگر آج ہم پہلے جز سے لے کے چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, آج سے ہمارا قرآن کا سفر غور و فکر کا, چاہے مختصر لیکن غور و فکر کرنے کا. اور اس کے لیے ضروری ہے سب کے سامنے سب کے ہاتھوں میں قرآن کھلے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اور قرآن کی آیات کے ساتھ ساتھ آپ لنک کرتے ہوئے چلیں. اور جب آپ کوئی تشریح میں کوئی نوٹ پوائنٹ بنائیں, اور بنانے چاہیے, ضرور بنانے چاہیے, ورنہ لکھا ہوا جو ہے وہ تو مضبوط علم بن جاتا ہے نا. بغیر لکھا ہوا مضبوط علم نہیں ہوتا, وہ ضائع ہو جاتا ہے. وہ کتنے دن یاد رہے گا؟ ہمیں اپنے منہ کی کہی ہوئی بات بھول جاتی ہے تو بھول جاتے ہیں ہم. تو لکھی ہوئی یاد رہتی ہے, اور لکھی ہوئی بات جب یاد رہتی ہے تو وہ علم پختہ ہو جاتا ہے. اور جب علم پختہ ہوتا ہے تو obviously ہمیں پھر کیا ہوگا, عمل کرنے کی توفیق بھی مل جائے گی. اور اس کو ہم دوسروں کے سامنے اس علم کو جو لے کے جاتے ہیں, یہ ایک امانہ ہوتی ہے نا اپنے لیے بھی, دوسروں کو پہنچانے کے لیے بھی. تو وہ جا کے ڈسکس بھی کریں آپ اپنے پیاروں کے ساتھ کہ آج ہم نے یہ سیکھا. تو آج اگر میں تھوڑا سا اس میں سے سورۃ الفاتحہ کو جانے سے پہلے اگر پوچھوں کہ کل والے اس لیسن سے کس کو سب سے بڑی چیز جو بات ہے اسٹرائک کی ہے, کلک کی ہے, پتہ چلا کہ اسے ہم نے کوئی ایسا کون سا نقطہ جو لیا ہوگا, کوئی ہے جو میرے ساتھ مجھے شیئر کرنا چاہیں پلیز؟ جی حرم. It was about the word Furqan. Like, we've always heard that Furqan is the name of the Quran, but Kalmari alert that when we read Quran, it makes you Furqan, that comes inside you, like the ability to judge between right and wrong. بالکل بالکل. ان کا کہنا ہے کہ میں نے فرقان کے بارے میں سیکھا کہ فرقان جو ہے جب انسان حق اور باطل کی تمیز سکھاتا ہے تو وہ دل میں فرقان آ جاتا ہے, دل میں ایک فقیہ پیدا ہو جاتا ہے, مفتی پیدا ہو جاتا ہے آپ کے اس معاملے کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے. جی کوئی اور بولے؟ جی. چپ کے روزے کے بارے میں مجھے پتہ نہیں تھا. صحیح, چپ کے روزے کا نہیں پتا تھا, لیکن آج نہیں ہے, پہلے تھا. اور پہلے یہ ہوا کرتا تھا, جیسے زکریا علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے 3 دن کے روزے کا کہہ دیا تھا. 3 دن وہ چپ کے روزے سے رہیں گے, نشانی مانگی تھی نا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا اب 3 دن آپ کو چپ کا روزہ رکھنا پڑے گا. اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی 3 دن کے چپ کے روزے میں گویا ان کی گویائی لے لی تھی, اور ان کو ذکر کے لیے ذکر کر سکتے تھے, لوگوں سے بات نہیں کر سکتے تھے, اور یہ بھی نہیں تھا کہ وہ کرنا چاہتے تھے, لیکن وہ خود بھی نیتاً چپ کے روزے میں چلے گئے تھے. تو یہ تھا. جی اور کوئی؟ جی بولیے. تب
تقوا کا میننگ سمجھ آیا، اللہ تعالیٰ کا احساس پیدا ہونا، بالکل بہت بڑی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کے غصے کو فیل کرنا۔ بالکل بالکل، یہ سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ کے تقوی کو ہم احساس کے ساتھ فیل کریں، اللہ کی پریزنس کو ہم دیکھیں اپنے ساتھ ساتھ، تو یہ پورے قرآن میں چلے گا ورڈ۔ ہاں، جب تک ہمارے دلوں میں تقوی نہیں آتا نا، اللہ کا احساس نہیں آتا، اللہ دیکھ رہے ہیں ہمیں، جب کوئی دنیا میں واچ کر رہا ہے، ادھر ابھی کیمرہ لگا ہو، ہمیں احساس ہوتا ہے اچھا ہماری ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، تو ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا بہتر اور درست طریقے سے بٹھاتے ہیں اور بات بھی کرتے ہیں، تو اللہ تو علیم البصیر ہے، وہ نہ تو صرف ظاہری حال بلکہ دلوں کے حال بھی جانتا ہے۔ اور کوئی؟ یہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، اور ہر نیکی انسان کی دعا کے درمیان اس کا وسیلہ بن جاتی ہے اس کی دعا کو قبولیت کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں جب نیکیاں کرنے کا اللہ موقع دے رہا ہے تو پھر دعائیں کیوں نہ کریں، ہم دعائیں کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ چلیے آج سے میں دوبارہ ٹاسک دیتی ہوں آپ لوگوں کو، امپورٹنٹ ہے کہ ہر سپارے سے کم از کم آپ 5 عمل کی باتیں ضرور اٹھائیں اور اس کو لکھیں، ٹھیک ہے؟ 5 از نتھنگ، ٹھیک ہے؟ 5 تو ضرور نکالیں، اس کے اوپر کوئی زیادہ نکال سکتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ جب تک ہم اس نظر سے اس لیول سے قرآن کو کھوج میں نہیں لگائیں گے نا تو ہمیں نہیں پتہ چلے گا، وہ ہم سیکھنے میں علم کے حساب سے تو اس کو لے کے چل رہے ہوں گے، لیکن عمل کے حساب سے اس کو اپنے سے کنیکٹ کرنا نہیں آ رہا ہوگا نا، اپنے سے ریفلیکٹ کرنا، اپنے ساتھ ریلیٹ کرنا نہیں آ رہا ہوگا، اس لیے ہم نے اس کو اپنے ساتھ ریلیٹ کرنا۔ جی الحمدللہ، میں نے صدقے کے بارے میں پہلے بھی پتا تھا، لیکن کل بہت زیادہ ٹچ ہوئی بات۔ الحمدللہ الحمدللہ، گھر میں بھی میں نے جا کے اپنی ساس کو، اپنے میاں کو بتایا آپ کرتے ہیں لیکن اور کرو۔ بالکل، صدقہ ڈیلی بیسس پہ دینا چاہیے، ہاں جی۔ جتنی اللہ تعالیٰ نے استطاعت رکھی ہے نا، اگر آپ کے پاس 100 پاؤنڈ کی استطاعت ہے یعنی منتھ میں نکالنے کی، آپ اس کو ڈیوائڈ کر لیں دنوں میں۔ اگر آپ کہتے ہیں یہ نہیں میرے پاس صرف ایک دن کے حساب سے 1 پاؤنڈ ہے، دھن یہ بھی اللہ کی ہاں بہت بڑی ویلیو والا ہے۔ اپنی ویلیو کو دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں، 50p بھی نکال سکتے ہیں تو نکالیے۔ اور سم ٹائم ہوتا ہے کہ ہمارے پاس صدقہ نکالنے کے لیے ڈیلی کسی کو دینے کا ہینڈ ٹو ہینڈ نہیں موقع ملتا، تو ہم اس کے لیے باکس اپنے گھروں میں بنا سکتے ہیں، یا اس مد میں رقم کو مائنڈ میں فکس کر کے منتھ کے بعد اس کو کیلکولیٹ کر کے بھیج سکتے ہیں کہیں نہ کہیں، یا ایڈوانس میں یا بعد میں۔ تو یہ جو ہے نا ہمارے حق میں قبولیت کا ذریعہ بنے ہوئے، اور خاص طور پہ اس رمضان میں جس گھر کو ہم یوز کر رہے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اس گھر کو ہم نے ہی اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ سپورٹ کرنا ہے۔ جب تک یہ دنیا میں قائم رہے گا نا، ہمارا حصہ ہمیں ڈپازٹ ملتا رہے گا، ہماری قبر میں بھی، ہمارے آخرت میں، ہماری برزخ کی زندگی میں، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ ظاہر ہے ہم سب کو پتہ ہے ہمارے گھروں میں ارد گرد مسکین کون ہیں، رشتہ داروں میں مسکین کون ہیں، تو دائرہ بہت وسیع ہے، کیونکہ یہ کہ ایسی نیکی ہے جس کا دائرہ بہت وسیع ہے، اور سب سے زیادہ انسان کو حسرت دلانے کا ذریعہ بننے والی ہے۔ چلتے ہیں آگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الفاتحہ تلاوت سنتے ہیں پہلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمین۔ سورۃ الفاتحہ کھولنے والی، دروازہ کھولنے والی فتح کا، ہدایت کا، نصیحت کا، یاد دہانی کا۔ سورۃ الفاتحہ، مفسرین نے اس کے 36 نام بتائے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے سورۃ الفاتحہ کتنی امپورٹنٹ ہے۔ شارٹ ہینڈ میں اس کو قرآن کا خلاصہ کہا جاتا ہے، اس کو سورۃ الشفاء بھی کہا جاتا ہے، اس کو 7 مثانی بھی کہا جاتا ہے،
سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ خود اس کی تعریف فرماتے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، کہ اللہ تعالیٰ نے تحقیق 7 رپیٹ ہونے والی آیات کو قرآن عظیم کا حصہ بنایا ہے، عطا کی ہیں ہم. اور یہ 7 رپیٹ ہونے والی آیات دن میں فرائض میں منیمم 17 ٹائم ہم رپیٹ کرتے ہیں. جسٹ فرائض میں کاؤنٹ کریں تو 17 دفعہ ہم اس صورت کو ہم رپیٹ کرتے ہیں. تو چلیے دیکھتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے ہم کیا مانگتے ہیں. تلاوت کرنے کا سب سے پہلا ادب کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع کیا جائے. پہلا ادب یہ ہے کہ اس کو تعوذ سے شروع کیا جائے. تعوذ کس کو کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتی ہوں شیطان مردود سے. اس کی تاکید ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود کی ہے. اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو تم اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آ جایا کرو. اور ہم سب کو پتہ ہے کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ہم ہدایت حاصل کریں. اور جب انسان ہدایت حاصل کرنے کے لیے قرآن کی طرف آتا ہے تو شیطان بے شمار وسوسے دلاتا ہے، بے شمار انگنت خوف دلاتا ہے. تو اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن حاصل کریں. دوسرا مفسرین کہتے ہیں کہ جب انسان یہ بھی منہ کا ایک غسل بھی ہے، تعوذ پڑھنے سے منہ کا غسل بھی ہو جاتا ہے. کیسے؟ جیسے بہت زیادہ فضول گوئی کرتے ہیں یا بہت چٹ چاٹ کرتے ہیں، قیل و قال کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو منہ میں طوفان پیدا ہوتی ہے نا، تو وہ اس کو دھونے کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے. اور ایک اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ تعوذ کا کثرت سے ذکر کرنے سے انسان کو اپنے جذبات پہ کنٹرول کرنا آ جاتا ہے، انسان اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا سیکھ جاتا ہے. پھر تعوذ کا کثرت سے ذکر کرنے سے انسان کی نیگیٹیوٹی دور ہوتی ہے. انسان کے اندر جو نیگیٹیو ریاکشن پروڈیوس ہو رہے ہوتے ہیں نا، وہ پازیٹیو انرجی میں بدل جاتے ہیں. پھر دوسرا ادب ہے کہ ہر کام کو شروع کرنے کے لیے اللہ کا نام لیا جائے. ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھا جائے، اور اسپیشلی قرآن پاک کو پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھا جائے. بسم اللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد ڈائریکٹ انسان کو ملنے لگتی ہے. انسان جو ہے اپنے کام کی کرنے سے پہلے اپنی نیت کو اخلاص کے ساتھ بنا لیتا ہے جب بسم اللہ پڑھتا ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ بسم اللہ پڑھ کے انسان کوئی برائی یا چغلی کرنے بیٹھ جائے. جب بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس کا پہلا بینیفٹ یہ ملتا ہے کہ انسان اپنے اعمال کی درستگی کے لیے چکنا ہو جاتا ہے. سب سے پہلا تعارف اللہ تعالیٰ اپنے نام کے ذریعے 2 صفات کو رکھتے ہوئے کروا رہے ہیں. اللہ کا ذاتی نام ہے اللہ کا، اور اللہ کے ذاتی نام کے انڈر جتنے بھی اللہ کے صفاتی نام ہیں، ابھی ہم نے اسماء الحسنی میں سنے، ان سب کو کنسیڈر کرتے ہوئے جب انسان اللہ کا نام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے جلال کی قسم کھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اس چیز میں ضرور برکت ڈال دیتا ہوں. اس سے ہماری نیتیں بھی خالص ہو جاتی ہیں. کیونکہ جب انسان بسم اللہ پڑھتا ہے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ بسم اللہ پڑھے بھی اور پھر اس کے بعد وہ کوئی نیگیٹو کام کرنے لگے. بسم اللہ پڑھے گا تو اس لیے اس کا معاملہ جو ہوگا وہ درست ہو جائے گا. اور بسم اللہ پڑھنے سے جہاں چیزوں میں رحمت آتی ہے، برکتیں آتی ہیں، اور سب سے جو بڑا فائدہ ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی مدد ملتی ہے اس کام کو کرنے میں. ٹھیک ہے، جہاں رحمت اور برکت آ گئی نا اس چیز میں، سب سے زیادہ بڑا فائدہ کیا؟ اللہ تعالیٰ کی تائید ملتی ہے. تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان الرحمن الرحیم ہے. الرحمن کا صیغہ مبالغہ کا صیغہ ہے. مبالغہ کہتے ہیں جس میں ایمفسائز کرتے ہیں بات کو، بہت زیادہ گورا چٹا، بہت اچھا. تو یہ ایمفسائز کرنے کا اس میں ہے. تو الرحمن فی الدنیا، اللہ تعالیٰ رحمان اپنی ساری کائنات کی مخلوق کے اوپر رحمان ہے، چاہے وہ ماننے والے ہوں یا نہ ماننے والے. ان کو زندگی دے رہا ہے، رزق دے رہا ہے، ان کو سکسیس دے رہا ہے، کامیابیاں دے رہا ہے، سب کچھ وہ دے رہا ہے. لیکن الرحیم فی الآخرہ، وہ اپنے مومن بندوں کے اوپر عطا کرنے والا ہے. جس دن کوئی اور مدد کہیں سے نہیں ملنے کی امید ہوگی، وہاں اللہ کریم، اللہ رحمان اور رحیم اپنے بندوں پر، اپنے مومنین پر اپنی رحمت کے دروازے کھولے گا اور ان کو بخشے گا.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بندوں میں شامل فرمائے جن کو وہ بخشش عطا فرمانے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔